بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو پڑے، مجھے فرمان لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے، 4 مونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے۔ میں حضرت اتنی دور چل کے آپ کو کم از کم یہ نہیں کہنے آیا کہ آؤ قبرستان چلیں، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ جاؤں گا، سیداں دے ویڑے بیٹھے ہیں، قبرستان نو بھولیو نہ کدی۔ یہ جتنیاں میرے معاشرے میں خرابیاں آئی ہیں وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم قبرستان کو بھول گئے ہیں۔ دیکھو نا حضرت بابا فرید کیا سبق دے رہے ہیں، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدا تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بس اتنا یاد رکھنا، جہاں بھی رہنا بھائی، ہارون آباد رہنا، چشتیاں رہنا، بہاولپور رہنا، بورا رہنا، وہاڑی رہنا، گگو منڈی رہنا، جناب سیالکوٹ رہنا، لاہور رہنا، کشمیر رہنا، انگلینڈ رہنا، جرمنی رہنا، اسپین رہنا، اٹلی رہنا، بس حضرت اس کو بھولنا نہ۔ حضرت خرابی تب ہونی ہے جب تم اس کو بھول جاؤ گے۔ دیکھا میرے مولا مرتضیٰ، میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا۔ لوگ عرض کرتے مولا مشکل کشا یہ کیا؟ تو آپ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا، کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا۔ یہ خرابی تب ہونی ہے حضرت جب ہم نے قبرستان اور حاضری کو بھول جانا ہے۔ جب تک قبرستان اور حاضری یاد ہے تب تک۔ اور میں حضرت آج ہی پڑھ رہا تھا کتنے پاک حضرت لوگ، حضرت شاہ جی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا جی لوگ بیٹھے تھے یہاں، تو چلو ہمارے بچے تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں نا، اللہ جو محفل کی آداب ہے نا وہ یہ ہیں کہ اگے سارے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہیں، بس ہمارے بچے ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، آگے بزرگ بیٹھے ہیں سارے، پھر اس کے بعد اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آداب کا نہ لحاظ رکھا گیا ہو، اگے سارے چٹیاں داڑیاں والے، پھر حضرت اب امام صاحب کرم فرمایا، تربیت دیکھو کیسے کی، پہلے سفید داڑھی والوں کو مخاطب کیا، فرمایا وہ چٹیاں مفہوم ہے بات کا، فرمایا وہ چٹیاں داڑیاں والے جی کو گال پوچھا تو جواب دیو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جواب نہ عرض کریں، آپ خاندان نبوت کا مہکتا ہوا پھول ہیں جی، آپ حضرت مولا مشکل کشا کی یادگار ہیں جی، آپ اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، حکم فرمائے۔ ہم راستے میں آتے نا وہ کھیت دیکھ رہے تھے تو مجھے حضرت امام حسن پاک یاد آ رہے تھے حضرت، آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، یہ دسو کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، بھائی بتاؤ جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے، سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو وہ فصل کاٹ لیتا ہے، فرمایا پھر چٹیاں داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا جی، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ساڑی واڈی دا ٹائم آیا ہے اور اسی پتہ نہیں کھڑے کٹے کھول کے بیٹھے ہیں حضرت، ساڑی واڈی دا ٹائم آیا ہے، کسے ٹائم بھی واڈی ہونی ہے حضرت، اور اسی حضرت آج بھی ہوئی اللہ معاف کرے کچھ نہیں بدل رہا۔ اور پھر میں کہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لیتے ہوئے پھر کمال میاں محمد بخش صاحب نے لکھا حضرت جی کیا کہتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ اب حضرت جی بیٹھے تھے جوان بھی، اب جوان ہو گئے تھوڑے دلیر، انہوں نے کہا اچھا مطلب پکاں گے تو وڈے جاؤں گے، ٹائم ہی بڑا ہی ہے حضرت۔ پھر امام صاحب نوجوانوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا جوانوں اگر تمہیں بھی کچھ پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی حضرت حکم فرمائیں کیسے ہو سکتا ہے ہم جواب نہ دیں؟ آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، طوفانی بارش آتی ہے، سیلاب آتا ہے،
اور فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا جوانوں تم بھی دھیان رکھنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے تو تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. اس لیے میاں پاویں چٹیاں والے تے پاویں کالیاں والے اتنے میاں تیاری رکھی ہو, تیاری رکھی ہو بھائی. اللہ آپ سب کو میں دعا دیتا ہوں جی, اللہ سب کو 100 سال عمر دے. اگر تھوڑی لگ رہی ہے آپ کو غصہ لگے میں 150 کر دیتا ہوں. اللہ آپ کو 150 سال عمر دے. اگر آپ اس پہ بھی ایگری نہیں میں تھوڑی اور بڑھا دیتا ہوں. اللہ آپ کو 200 سال عمر دے. لیکن یاد رکھنا 200 کے بعد بھی جانا ہی ہے, جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. اس لیے تو لکھا ہے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے آپ نے نصیحت فرمائی, کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا کہ میرے حسن نے آگے جا کے کیا امتحان دینے ہیں. فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آئے کچھ معاملہ اس طرح کا بن جائے کہ دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنی پڑے ایک چھوڑنی پڑے تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. حضرت اب آگے بھی امام حسن پاک تھے حضرت جی, وہ عرض کرتے ہیں بابا جان کیوں رکھ لوں دین اور دنیا چھوڑ دوں. فرمایا اس لیے چھوڑ دینا اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا ایک وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ دے گی. اس لیے بھائی جہاں کہیں بھی رہو, جہاں کہیں بھی رہو بس 2 باتیں یاد رکھنا, ایک قبر اور دوجا وہ بہت کچھ حضرت سے حضرت جی سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا. اور میں کہتا ہوں جو فقیر ہوتا ہے نا وہ حق صحبت ضرور ادا کرتا ہے. حضرت کچھ نہ کچھ ایسا دے کے جاتا ہے کہ جو بندہ نسلوں یاد رکھتا ہے, جو مجھے حضرت نے دیا. حضرت میں حضرت وصال کا ان کے وقت قریب تھا, کچھ دیر بعد ان کا وصال ہو گیا. حضرت دسمبر چل رہا تھا, اخیر ٹھنڈ. حضرت میں لاہور سے آیا, حضرت نے شاید مجھے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا. میں جو ہے نا وہ گھر بیٹھا تو دروازہ کھٹک گیا. حضرت وہ بندہ آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی تانوں سائیں ہو جی بلا رہے نہیں. حضرت میں گیا, حضرت نے 1000 کا نوٹ نکالا اور نکال کے نا مجھے پکڑا کے کہنے لگے مولوی سلیمان جی کو کام آکھی تو کر دیں گا, کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. اس لیے میرے منہ سے بھی نکلا. میں نے کہا حضرت 1000 کام آنکھوں میں کر دوں گا. فرمانے لگے 1000 نہیں بس 1 کر دے. میں نے کہا جناب. فرمان لگے تیرے راستے میں نا ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار. ہاں جی بابا چھتڑی والی سرکار. اللہ حضرت یہ سادات میں سے تھے, لیکن عشق حضرت جی بندے کا کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے. ایک وہ وقت آتا ہے جب بندے کا دل کرتا ہے کہ میرا بھی نام نہ ہو, میرا نام بھی کیوں ہے. حضرت پھر یہ کیا کرتے ہیں, پھر یہ اپنے نام بدل جاتے ہیں. ککر شاہ, چھتڑی والی سرکار, بوڑ شاہ. دیکھو نا اتنا سونا سید, کیا لوڑ پڑ گئی ککر شاہ بننے کی. حضرت عشق کرواتا ہے نا. حضرت دل کرتا ہے میرا بھی نام کیوں لے, میرا نام بھی نہیں ہونا چاہیے, اگر ہو تو صرف میرے یار کا نام ہو. بلے شاہ نہیں کہتے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. عشق لے آتا ہے بندے. اور یہ لکھا ہے حضرت یہ اوچ شریف والے تے بابا بلے شاہ حضرت مل پہ حضرت کتے, ادھر بھی روشن سینہ ادھر بھی روشن سینہ. پہلے بابا بلے شاہ صاحب بولے, انہوں نے کہا حضرت بڑا سونا اندر ہے, کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی اندر تے تہاڈا بھی بڑا سونا ہے, تے تسی کون ہو؟ بابا بلے شاہ کہنے لگے حضرت جی پہلے سائل میں ہوں, اور قاعدہ یہ ہے کہ پہلے میرا سوال پورا کیا جائے, میں جواب بعد میں دوں گا. اب وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں, اسی اچے, ساڈی ذات اچی, اساں اچ شہر دے رہن والے. یہ تعارف تھا جی, اسی اچے اللہ دے ولی ہاں, ساڈی ذات اچی, اسی سید ہاں, اسی اچ شہر دے رہن والے. اب باری آئی حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی ایک رنگ تھا اور یہ بھی ایک رنگ تھا. اب باری آئی بلے, اور بلے شاہ صاحب نے 3 بار اپنی نفی کی. حضرت کہہ سکتے تھے میں بھی ولی ہوں, کہہ سکتے تھے میں بھی سید ہوں, کہہ سکتے تھے میں بھی یہ ہوں, لیکن 3 بار نفی کی. کیا کہتے ہیں, اسی قصوری, اور قصور والا قصوری نہیں, میرا کی قصور ہے وہ والا قصوری. حضرت 3 بار حضرت نفی کی. حضرت فرمایا اسی قصوری, ساڈی ذات قصوری, اساں شہر قصور دے رہن والے ہیں. عشق لاتا ہے بندے کو حضرت جی, کچھ نہیں چھوڑتا حضرت جی بندے کا. چل بولیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. یہ حضور غوث پاک کے لیے لکھا ہوا ہے حضرت کہ آپ کے پاس نا وہ چینی آئینہ تھا حضرت جی. آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی, لیکن دیکھ رہنا بھی سنت نہیں ہے حضرت, ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا صوفی نے تو ویسے بھی آئینے کو پسند نہیں کیا, کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے حضرت. یہ بہت جھوٹ بولتا ہے حضرت. یہ سلیمان مصباحی کو اس کی ویس کوڈ دکھائے گا, جے ڈاٹ دی پائی,
بڑا خوش ہوئے گا. یہ سلیمان مصباحی کو سوٹ دکھائے گا، المراد پایا ہے، ہاں جی، گھڑی دکھائے گا، انگوٹھی دکھائے گا. لیکن بھائی کل فیصلہ نہ ویسٹ کوٹ پہ ہونا ہے، نہ سوٹ پہ ہونا ہے، نہ گھڑی پہ ہونا ہے، نہ انگوٹھی پہ ہونا ہے. فیصلہ تو اندر پہ ہونا ہے. ادھر یہ اندر نہیں دکھاتا میاں. ہاں کسی صوفی سے مانگ وہ آئینہ جو تجھے تیرا اندر دکھائے. ادھر کیونکہ فیصلہ باہر پہ نہیں ہونا، فیصلہ اندر پہ ہونا ہے. اس لیے صوفیوں نے حضرت شیشے کو اچھا نہیں جانا کوئی. اور یاد رکھو صوفی کہتے ہیں جو شیشے میں پھنسا وہ گیا، جو شیشے کے دھوکے میں آیا وہ. اسی لیے کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی. میں والی کیڑی گل آ گئی؟ میں والی کون سی بات آ گئی؟ وہ بھائی جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جو اگر بولے تو منہ سے تھوک گرے، جس کی رگوں میں خون ہو، جس کے پتے میں سفرا ہو، جس کی تلی میں سودا ہو، بڑا وہ مٹی کا ہو، تو پھر میں والی کون سی شے آ گئی اس میں؟ شکر کر مالک نے تینوں عزتاں دے چڑیاں نے. 10 میں والی شے کون سی آ گئی؟ او بھائی تیرے گھر کا گٹر اتنا گندا نہیں ہے جتنا سلیمان مصباحی تیرا اندر گندا ہے. تیرے گھر کے گٹر میں اتنا گند نہیں ہوگا جتنا گند سلیمان مصباحی تیرے اندر ہے. تو کس چیز پہ اکڑ رہا ہے بھائی؟ شکر کر مالک کی ذات کا. اس لیے حضرت یہ شیشے سے نا ذرا پرے ہی رہتے ہیں حضرت. لیکن کیونکہ